اچھا ناظرین، ایک مسئلہ اس وقت سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے اور کافی اضطراب ہے لوگوں کے اندر کہ ایک ٹی وی چینل پر ایک بے حیا قسم کا ایک سین سامنے آیا ہے اور اس میں ایک شوہر ہے، وہ اپنی بیوی کو کندھوں پر اٹھاتا ہے۔ تو یہ انتہائی نامناسب اور بے حیا قسم کا سین ہے جو اس وقت وائرل ہوا ہے، اور ہمارے جو مین میڈیا کے چینلز ہے اس پر یہ چیزیں شو ہو رہی ہے۔ تو سب سے پہلے ناظرین، ہمیں اپنے دین کو دیکھنا ہے کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے، قرآن مجید اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ نبی علیہ السلام اللہ کے بعد ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ سب سے بڑی ہستی ہے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ نبی علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ آپ اپنے ازواج مطہرات سے کہے، اپنی بیٹیوں سے کہے، اور تمام جو مومنین مسلمان عورتیں ہیں ان سے کہیں کہ وہ پردہ کیا کرے۔ جب بھی وہ گھر سے باہر نکلے تو وہ اپنے چہرے کو ڈھانپ کر، اپنے جسم کو ڈھانپ کر، پردہ کر کے وہ باہر نکلا کرے۔ یہ اللہ پاک نے کیوں یہ حکم دیا؟ اس لیے کہ عورت نام ہی پردے کا ہے، اس لیے اس کو عورت کہتا ہے۔ اس کا ہر چیز پردہ ہے، ہاتھ ہے، چہرہ ہے، ہر چیز ہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں قرآنی تعلیمات کو دیکھنا ہے۔ پھر دوسری جگہ اللہ نے مومنین کو مخاطب کر کے فرمایا نبی علیہ السلام سے کہ ان سے کہو قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ اپنے نظروں کو نیچے رکھے۔ پھر اسی طرح مومن عورتوں سے فرمایا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، کہ اپنے نظروں کو نیچے رکھے، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اسی طرح اپنے شرمگاہوں کی بھی حفاظت کرے۔ تو یہ سارے احکامات ہمارے لیے ہے۔ ہم نے اس کو دیکھنا ہے کہ اسلام کے روایات کیا ہے، اسلام ہمیں کیا تعلیمات دیتا ہے، اسلام کی تعلیمات کیا ہے، نبی علیہ السلام کی تعلیمات اس حوالے سے کیا ہے۔ تو جب ہم اپنے دین کو دیکھیں گے پھر ہمیں سمجھ آئے گا کہ جو کام ہو رہا ہے، جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے کے اندر، ٹی وی ٹاک شوز کے اندر یا کسی بھی حوالے سے، تو کیا یہ اسلام کے مطابق ہے یا خلاف ہے؟ اگر خلاف ہے تو اس کے خلاف ہمیں آواز اٹھانا چاہیے، اگر خلاف ہے اس کو ہمیں اپریشیٹ نہیں کرنا چاہیے، اس کی مدد نہیں کرنی چاہیے، اس کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو آشکارا کر دینا چاہیے، تاکہ ان کو بھی پتہ چل جائے کہ یہ جو کام میں نے کیا ہے، جو عمل فعل مجھ سے ہوا ہے، یہ انتہائی نامناسب و غلط کام ہے، اور اس پر وہ معذرت کرے، اس پر وہ توبہ کرے اپنے اللہ سے۔ تو اس لیے یہ جو بے حیائی کا سین سامنے آیا ہے، سب سے پہلے تو ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو ہدایت دے، ایسے لوگوں کو، چاہے وہ عورتیں ہیں یا مرد ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے کہ وہ اس قسم کی چیزوں سے باز رہے، تاکہ اس سے معاشرہ خراب نہ ہو، اس سے ہمارے جو بچے ہیں وہ خراب نہ ہو، نوجوان خراب نہ ہو۔ ہماری مائیں بہنیں آج کل ٹاک شوز وغیرہ یہ چیزیں دیکھتے ہیں، اور اس چیزیں جب آتی ہیں تو انتہائی غلط اور نامناسب میسج جاتا ہے۔ اس لیے اس سے ہمیں بچنا چاہیے، اور گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ ایسے جو چینلز ہے ان کو متنبہ کر دے، اور ایسے پروگرامات اور ایسے لوگوں کو بالکل پابند کرے، اور اس پر پابندی لگا دینی چاہیے تاکہ وہ معاشرے کے ماحول کو خراب نہ کر سکے۔ ایک طرف ہم دین کا نام لیتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، اسلام کا نام لیتے ہیں، اور دوسری طرف خلاف اسلام حرکتیں ہم کرتے ہیں، باتیں ہم کرتے ہیں۔ کیا کچھ نہیں ہوتا اس ٹاک شوز کے اندر، اس ٹی وی چینلز کے اندر، اسلام کا مذاق ہم اڑاتے ہیں اس میں، اور اسی طرح شاعر اسلام کے مذاق اڑایا جاتا ہے، داڑھی کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور اسی طرح حیا جو ایک اہم حکم ہے شریعت کا، اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ ان تمام چیزوں کے اندر یہ کیا میسج دینا چاہتے ہیں، کیا تعلیم دینا چاہتے ہیں ان سے؟ یہ ہمیں اس مغرب زدہ ذہن کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، جبکہ ہمارا ملک اسلامی ہے، ہم اسلامی تعلیمات کے پیروکار ہیں، ہم کبھی ایسی چیزوں کو قبول نہ کرنے والے ہیں، نہ ہم کر سکتے ہیں۔ ہمارے دین نے ہمیں ہر چیز بتا دیا ہے، ہمارے دین نے ہماری رہنمائی کی ہے، قدم قدم پر قرآن رہنمائی کر رہا ہے، نبی علیہ السلام کی تعلیمات رہنمائی کر رہا ہے، ہمارے لیے وہ کافی ہے۔ ایسی چیزوں کی ضرورت ہمیں بالکل نہیں ہے، اور اس قسم کی چیزوں پر بالکل پابندی ہونی چاہیے، اور اس کے خلاف
تمام جتنے بھی لوگ ہیں جس شعبہ سے زندگی رکھتے ہیں آواز اٹھائے اس کے خلاف کہ یہ بے حیائی ہمیں منظور نہیں ہے۔ اس قسم کے جتنے بھی پروگرامات ہیں جو دینی اسلام کے ساتھ ٹکراتے ہیں، آقا کی شریعت کے ساتھ ٹکراتے ہیں، اس کو بین ہونا چاہیے، اس پر مکمل پابندی ہونی چاہیے۔ یہ ایک آزاد ماحول بنایا ہوا ہے ان لوگوں نے، جو مرضی ہے جس طرح چاہے کرے، جس طرح چاہے بولے، ایسا نہیں چلے گا، اس لیے کہ یہ ملک ہے اسلام کے نام پر بنا ہے، اسلام جمہوریہ پاکستان ہے اور یہاں ایک قانون ہے، اس قانون اور شریعت کے مطابق ہم سب کو چلنا پڑے گا۔ اللہ حافظ۔